السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حاضرین اور ناظرین، آج آپ کو آنکھوں دیکھا حال دکھاتا ہوں۔ جامع مسجد بالیاپال کی صاف صفائی ہو رہی ہے۔ وہاں کے نوجوان کتنی محبتوں کے ساتھ مسجد کی صاف صفائی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ کے جتنے بھی علاقے ہیں مسلمانوں کے، ان مسلمانوں میں جو نوجوان ہیں، یہ توفیق عطا فرمائے اور ایسا جذبہ عطا فرمائے، ایسا حوصلہ عطا فرمائے کہ وہ مسجد میں آ کر کے وقت نکال کر کے اور مسجد کی صاف صفائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی اجر عظیم رکھا ہے ایسے کاموں میں میرے دوستوں، اور مسجد کے لیے وقت نکالنا اور صاف صفائی کرنا بہت بڑا اعمال ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ پتہ ہے آپ کو، سب سے زیادہ پسندیدہ گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے وہ مسجد ہی ہیں، چونکہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہروں کے مکانات میں مساجد اللہ کو محبوب ہیں، یعنی مسجدیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ مسجد کا مقام یہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ کے نوجوانوں کو یہ جذبہ عطا فرمائے کہ مسجد میں آ کر کے مسجد کا خیال رکھیں۔ بہت جگہوں پر دیکھا گیا کہ مسجد کے جو وضو خانہ ہوتا ہے اب پورا گندگی سے بھرا ہوا رہتا ہے، اور کچھ لوگ کتراتے ہیں صاف صفائی کرنے میں، مگر عزیزان ملت اسلامیہ بڑا ہی ثواب ہے اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب و کتاب اس کے گھر کی صفائی کا انسان اگر خیال کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ نہ دے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، بہت ثواب ہے۔ مسجد میں جھاڑو دینا اور مسجد کے در و بام سے جالے وغیرہ صاف کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ کشف الغمہ جلد اول کے صفحہ نمبر 80 پر روایت ہے کہ مسجد سے صاف کیا گیا کوڑا کرکٹ روز محشر حورین کا مہر بنے گا۔ اب اندازہ کریں کتنا ثواب ہے۔ مسجد کی صفائی بڑے ثواب کا کام ہے۔ مسجد سے مٹھی بھر مٹی نکالنے کا اس قدر ثواب ہے کہ اگر ایک پلڑے میں کوہ احد اور دوسرے میں ثواب رکھ دیا جائے تو میزان برابر ہوگا۔ ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، نزہۃ المجالس کی روایت ہے، صفحہ نمبر 55 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت ہی پیاری مرقوم ہے۔ کیا فرمایا؟ من اخرج من المسجد کفم من تراب کان ثوابہ فی میزانہ کا حبل احد۔ جو میں نے آپ کو ابھی روایت سنائی، جو ایک میزان پر میزان کے ایک پلڑے میں اگر کوہ احد اور دوسرے میں ثواب رکھ دیا جائے مسجد کی صفائی کرنے کا تو دونوں برابر ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مسجدوں کو صاف اور خوشبودار رکھا جائے، نیز مسجد کو بدبودار اشیاء سے محفوظ رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں لہسن وغیرہ، کچا پیاز اور وہ چیزیں جو بدبودار ہوں لگا کر نہیں آنا چاہیے، کھا کر نہیں آنا چاہیے، چونکہ اس چیز سے تکلیف ہے، اور مسجد پاک گھر ہے، اور اس پاک گھر میں یہ بدبودار چیزیں ہونا بالکل درست نہیں ہے۔ ایک روایت ہے اس طریقے سے کہ من اکل من هذه الشجرة المنئۃ فلا يقربن مسجدنا فإن الملائکۃ یتعدی مما منہ الانس۔ جو شخص اس درخت یعنی پیاز بدبودار شے کھائے تو ہماری مسجد کے قریب بھی نہ ہو، اس لیے کہ بے شک اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے جیسے کہ انسانوں کو اذیت ہوتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں کہ مسجد کی صاف صفائی میں کتنا ثواب ہے، ثواب عظیم ہے۔ تمام لوگوں کو ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔